18 ایئرس سے نیچے میرج جو ہے وہ ایک کرمنل ایکٹ یہاں پر بنا دیا گیا. تو 18 ایئرس کے بلو ابھی میں آگے آؤں گا کہ کس کس کے اوپر یہ ذمہ داری عائد کی گئی کہ یہ سارے کرمنلز ہیں اس پورے پروسیجر کے اندر. لیکن 18 ایئرز وہ ایج ہے جس سے نیچے شادی یا میرج کانٹریکٹ نہیں ہو سکتی. اچھا, دوسرا انہوں نے کام یہ کیا کہ جو نکاح رجسٹرار ہے جس نے میرج پڑھانی ہے یا رجسٹر کرنی ہے وہ کنفرم کرے گا تھرو ویلڈ CNIC. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نادرہ کا CNIC آفیشیلی اس ایکٹ کے تحت اس نے ڈیمانڈ کرنا ہے کہ میں دیکھوں گا CNIC کو. وہ CNIC دیکھ کے کنفرم کر کے اس کے بعد رجسٹر کرے گا میرج کو. اور اگر وہ یہ پرفارم نہ کرے, اگر اس کی وائلیشن ہو, CNIC کے بغیر اس نے یہ میرج کی ہے, تو 1 سال کی جیل اور 1 لاکھ جرمانہ. یہ جو رجسٹریشن آف میرج ہے, جو بندہ رجسٹر کر رہا ہے یا جو نکاح پڑھا رہا ہے اس کے اوپر یہ فائن ہے. اچھا, دوسری جو کرمنل لائبلٹی رکھی گئی وہ اس شخص کے اوپر رکھی گئی جس کی ایج 18 سے زیادہ ہے لیکن جو کاؤنٹر پارٹ ہے وہ 18 سے بلو ہے. تو اگر ایک مثال کے طور پر ایک مرد جو ہے وہ 19 یا 20 ایئرس کا ہے لیکن جو فیمیل ہے وہ 17 یا 17.5 ایئرس کی ہیں, تو جو ایڈلٹ ہے جو 18 سے زیادہ ہے اس نے ایک کرمنل ایکٹ پرفارم کیا ہے اور اس کو 2 سال کم از کم اور 3 سال میکسیمم, 2 سے 3 سال کی امپریزنمنٹ ود فائن. فائن ڈیفائن نہیں ہے, وہ کورٹ کی صوابدید کے اوپر ہے کہ کورٹ اس کو کیسے دیکھتی ہے. اچھا, ایک اور جو ذمہ داری عائد کی گئی وہ پیرنٹ اور گارڈین کے اوپر. وہ پیرنٹ یا وہ گارڈین جس نے اس میرج کو روکا نہیں ہونے سے اس کو 2 سے 3 سال کی امپریزنمنٹ یعنی جیل ہے اور فائن ہے اس کے اوپر. اچھا, یہاں پر ایک اور بات جو کہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ جو پیرنٹ گارڈین ہے اس کے بارے میں یہ ایزمپشن ہے کہ وہ کرمنل ہی ہے, وہ مجرم ہے. اب اس نے یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ انوسنٹ ہے. تو جو اوریجنل کرمنل لا کا ایک اصول ہے, ایک پرنسپل ہے کہ ایوری پرسن از انوسنٹ انٹل گلٹی, اس میں یہاں تسلیم نہیں کیا گیا, اس ایکٹ کے اندر اس پرنسپل کو تسلیم نہیں کیا گیا. تو بائی ڈیفالٹ ان کیس آف میرج بائی اینی پرسن جو کہ انڈر 18 ہے اس کی میرج ہوئی ہے, تو جو پیرنٹ اور گارڈین ہے وہ بائی ڈیفالٹ اس کو انوسنٹ کنسیڈر نہیں کیا جائے گا, وہ گلٹی ہی ہے. وہ ثابت کرے گا کہ کیسے ہو گیا اور میں انوسنٹ ہوں. سیم گوز فور جو نکاح رجسٹرار ہے, اگر میرج ہوئی تو وہ گلٹی ہے, اس کو ایزیوم کیا جائے گا وہ گلٹی ہے, وہ انوسنس اپنی پروف کرے گا. اس کے اندر 2 نئے آفینس کریٹ کیے گئے جو کہ پچھلے لیجسلیشن کے اندر نہیں ہیں. ایک ہے چائلڈ ابیوز کے نام سے, اس کی ڈیفینیشن کی گئی, اور دوسرا ہے چائلڈ ٹریفکنگ کے نام سے, اس کی ڈیفینیشن کی گئی. چائلڈ ابیوز کے اندر 2 باتیں لکھی گئیں. ایک یہ کہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ 2018 جو کہ جنرل چلڈرن کو پروٹیکشن دیتا ہے, اس کے اندر جو ابیوز کی ڈیفینیشن آلریڈی کر دی گئی ہے وہ یہاں پر بھی اس ایکٹ کے اندر بھی وہی ڈیفینیشن فالو ہوگی. اور وہاں پر ابیوز کی ڈیفینیشن مینٹل ابیوز ہے, فزیکل ابیوز ہے, ایموشنل ابیوز ہے, اور جو دیگر جس طرح کے ابیوز ہیں وہ سارے. تو وہ ساری ڈیفینیشن انہوں نے یہاں پر اپنے اس ایکٹ کے اندر لے لی. اس کے علاوہ کسی بھی چائلڈ کو کنونس کرنا یا زبردستی کرنا, چاہے آپ کنونس ہی کیوں نہ کر رہے ہوں, شادی کرنا جو کہ بلو دی ایج آف 18 ہے, اس کو کنونس کرنا بھی چائلڈ ابیوز کی ڈیفینیشن کے اندر ہی رکھا گیا. اور اس کی جو چائلڈ ابیوز ہے, سو آپ فورسفلی کسی کی شادی کریں یا اس کو کنونس کر کے اس کی شادی کریں, وٹس ایور, دونوں کیسز کے اندر یہ چائلڈ ابیوز ہے. اور اس کی پنشمنٹ 5 to 7 ایئرس امپریزنمنٹ جیل, اور منیمم جو اس کا فائن ہے وہ 1 ملین یعنی 10 لاکھ, اس سے زیادہ عدالت جتنا بھی اس کے اندر کرنا چاہے. چائلڈ ٹریفکنگ کا جو آفینس ہے اس کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ چونکہ یہ ایکٹ اسلام آباد کی حد میں لاگو ہے تو آپ کسی بلو دی ایج آف 18 ایئرس کوئی میل یا فیمیل اس بچے کو اسلام آباد سے باہر لے کے جانا چاہیں, پنڈی یا پنجاب یا KP کے, اور وہاں جا کے شادی کریں, اور آپ یہ کہیں کہ اسلام آباد کی حدود سے میں باہر ہوں تو یہ ایکٹ 2025 میرے اوپر اپلائی نہیں کرے گا, تو اس کو چائلڈ ٹریفکنگ کہا گیا کہ اسلام آباد کی حدود سے باہر لے کر جانا صرف اس کام کے لیے کہ اس کی میرج کی جائے. اور اس پہ بھی سیم 5 to 7 ایئرس, اگر باؤنڈری کراس ہوتا ہے تو 5 to 7 ایئرس, اور اگر اسلام آباد کی حدود کے اندر کسی کو مدد فراہم کی گئی ہے تو اس پہ 3 ایئرس, وہ بھی چائلڈ ٹریفکنگ کی مدد یعنی اسلام آباد کے اندر مدد کی گئی تو وہ 3 ایئرز امپریزنمنٹ ہے, اور اگر فزیکلی باڈی آف دی چائلڈ جو ہے اس کو باہر لے جایا گیا تو 5 to 7 ایئرز ہے.
اچھا جورسڈکشن جو ہے وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو, تو پہلے مجسٹریٹ ٹرائل کر رہا تھا, ابھی جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہے وہ صرف اس کا ٹرائل کر سکتا ہے. اس میں جو اوفینسز ہیں وہ سارے کے سارے نان کمپاؤنڈیبل اور نان بیلیبل ڈکلیئر کر دیے گئے ہیں, یعنی روایتی عمومی طور پر یہ کوگنیزیبل ہے, اس میں بغیر وارنٹ پولیس اریسٹ کر سکتی ہے, یہ کوگنیزیبل اوفینسز ہیں, یہ نان کمپاؤنڈیبل اوفینسز ہیں اور نان بیلیبل اوفینسز ہیں. اور آخری بات جو اس کا ایک کی فیچر ہے وہ یہ کہ اس کے اندر عدالت کو ٹائم باؤنڈ کیا گیا ہے کہ ود ان 90 days آپ نے اس کیس کا, اس ٹرائل کا فیصلہ کرنا ہے, جو کہ پہلے کسی بھی اس کے اندر موجود نہیں تھا. تو ابھی اس وقت میں جسٹ یہ جو کی فیچرز ہیں ان کا میں تھوڑا سا کمپیریزن اگر آپ کو سمجھانا چاہوں باقی سے, تو اسلام آباد میں 2025 ایکٹ ہے, سندھ میں 2013 ایکٹ ہے, اور باقی جگہ کے اوپر 1929 ایکٹ جو ہے ود سم چینجز ان پنجاب.